ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 کے ضمن میں معجزہ کی اہمیت و حکمت کو جانتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرنے کے نقصانات کو بھی جانتے ہیں۔ علم کی اہمیت اور فضیلت کو بھی واضح کرتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر آپ لے آئیں ساری ہی آیتیں، دلیلیں اہل کتاب کے پاس، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، پھر بھی پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کے تابع ہیں، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تو یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اگر آپ ان کے پاس تمام آیات لے آئیں، بِكُلِّ آیہ، یہاں آیت سے مراد دلیل ہے، یہاں آیت سے مراد نشانی ہے، یہاں آیت سے مراد معجزات ہیں، قرآنی دلائل ہیں۔ کسی بھی قوم کے پاس معجزے کا اظہار اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے وہ یقین میں تبدیل ہو، وہ جو متزلزل ہونے کی کیفیت ہے وہ ختم ہو اور وہ یقین میں تبدیل ہو، ایمان میں تبدیل ہو، اطمینان قلب میں تبدیل ہو۔ دیکھیں بعض چیزیں انبیاء علیہ السلام نے بھی دیکھنے اور جاننے کا اس لیے تذکرہ کیا کہ تاکہ دلوں کو اطمینان ہو۔ قرآن حکیم ہی نے ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کیا تو مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ یقین نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا یقین تو رکھتا ہوں لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو پھر دل کے سکون کے لیے کہا 4 پرندوں کو پکڑیے، ان کو ذبح کیجیے، ان کو بلائیے، وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو گویا معجزے کا تعلق اس بات کے ساتھ ہوتا ہے کہ یقین پیدا ہو، استحکام پیدا ہو، اطمینان قلب ہو۔ قرآن حکیم نے یہاں پر کہا کہ اگر آپ ساری دلیلیں بھی، سارے نشانات بھی، نشانیاں بھی ان کے پاس لے آئیں، پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور محبوب، آپ بھی تو ان کے قبلے کے پیروکار نہیں ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں رسول اللہ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے چہرہ انور کو اس طرف پھیر لیں ترداہا، محبوب جدھر آپ راضی ہوں، ترداہا، جدھر آپ راضی ہوں۔ گویا رسول کریم علیہ السلام کی رضا کو مد نظر رکھا گیا۔ اس کے بعد کہا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی۔ یہاں مخاطب کس کو کیا؟ امام رازی نے تو کہا کہ 3 باتیں ہیں۔ پہلا قول وہ کہتے ہیں کہ یہاں خطاب رسول کریم علیہ السلام کو ہے۔ دوسرا قول ان کے مطابق کہ رسول کریم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی۔
تیسرا قول کہ خطاب تو رسول کریم علیہ السلام کو ہے لیکن مراد علماء ہے۔ علامہ قرطبی نے تفسیر جامع احکام القرآن کے اندر لکھا کہ خطاب رسول کریم علیہ السلام کو ہے اس آیت میں، لیکن مراد امت مسلمہ کے لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ علم آنے کے بعد، علم دراصل شعور دیتا ہے، علم دراصل انسان کے اندر معرفت پیدا کرتا ہے، اور انسان علم کے بعد بھی خواہشوں کی پیروی کرے تو پھر قرآن کہتا ہے اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اے قرآن پڑھنے والے پھر تو ظالموں میں سے ہوگا۔ جب علم کی روشنی آ چکی ہے تو پھر تمہیں خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی ہوگی۔ اس آیت سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ معجزات پر یقین رکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ خواہشات کی پیروی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حق کی پیروی کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب کی پیروی کرنی چاہیے، اور چوتھا یہ کہ خود احتسابی بھی کرنی چاہیے، اپنا احتساب خود کرنا چاہیے، اور پانچواں یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو علم دیا اس علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے، قرآنی دلائل کو ماننا چاہیے، معجزات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب مجید کی محبت نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔